بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تہجد کے وقت کا وظیفہ ہر خواہش ہر حاجت منٹوں میں پوری ہو، بس ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے رات کی خاموشی میں دل کے سب راز رب کے حضور کھول کر رکھے؟ کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں سجدے کی گرمی کو محسوس کیا؟ کبھی ساری دنیا کی نیند کو چھوڑ کر صرف اللہ سے باتیں کیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ نے زندگی کی سب سے پرسکون سب سے قیمتی گھڑیاں ضائع کر دی ہیں۔ رات کے آخری پہر جب سب سوتے ہیں اور زمین پر سکون چھایا ہوتا ہے، اس وقت آسمان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے قریب ہو کر پکارنے والوں کو دیکھتا ہے، سننے والوں کو سنتا ہے، مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو اپنے قرب سے نواز دیتا ہے۔ یہ وقت جو تہجد کہلاتا ہے، اللہ کے خاص بندوں کا راز ہے۔ یہ وقت ان لوگوں کا ساتھی ہے جو دنیا کی اندھی دوڑ میں نہیں بلکہ آخرت کی روشنی میں جینا چاہتا ہے۔ رات کے اس وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ خود فرماتا ہے کوئی جو مانگے تو میں اسے دوں، ہے کوئی جو معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، کوئی جو مغفرت چاہے تو میں اسے بخش دوں۔ آپ ذرا سوچئے، جس وقت اللہ خود بندوں کو آواز دیتا ہے وہ وقت کیسا ہوگا، وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ اور اگر اس وقت کوئی قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھ لے، اللہ کا کوئی نام لے لے، وظیفہ کر لے، تو اس کا اثر کتنا زبردست ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی آیت، ایک ایسا وظیفہ آپ کو دیں گے جو تہجد کے وقت پڑھا جائے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں، رکی ہوئی قسمت چلنے لگتی ہے، بیمار شفا پا لیتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے جو ساری دنیا نہیں دے سکتی۔ لیکن اس سے پہلے آئیے تہجد کے وقت کی فضیلت کو دل سے محسوس کرتے ہیں اور وہ اسلامی واقعات سنتے ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو بدل دیا، صرف اس لیے کہ وہ رات کو اللہ سے جڑ گئے تھے۔ تہجد جیسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تمہارے لیے خالص ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود کی طرف اشارہ کرتی ہے جو شفاعت کبریٰ ہے، اور اس میں تہجد کو اس مقام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بندے کو اس نماز سے یہ مقام ملا تو سوچو ایک عام بندہ کو کیا کچھ نہیں مل سکتا۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی، وہ تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اس وقت کا کیا گیا وظیفہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اس وقت کی نماز اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے۔ یہ نماز ساری کائنات پر سب سے افضل ہے، اور بدقسمتی سے ہم اس قیمتی لمحوں کو نیند میں ضائع کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے وہ عظیم لوگ جنہوں نے دنیا پر غلبہ حاصل کیا، جن کی دعائیں رد نہ ہوئیں، جن کے الفاظ کتابوں کا حصہ بنے اور جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا، ان سب کا ایک ہی راستہ تھا، تہجد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے حاضری دینا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا سے بڑے بڑے مرتبے حاصل کر لیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں آرام اور راحت کو چھوڑ کر، سردی اور گرمی کی شدت برداشت کر کے، وضو کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندے کو اپنے قربت سے نواز دیتا ہے۔ فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں قرآن میں کئی مقام پر اس نماز کی اہمیت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نمبر 1، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ نمبر 2، بھلا کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ وہ کیا جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے سب برابر ہے۔ نمبر 3، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ نمبر 4، بے شک رات کے وقت اٹھنا ایسا عمل ہے جو نفس کو اچھی طرح کچلتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے سے کہی جاتی ہے۔ نمبر 5، اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات میں اور کبھی رات کے 1/3 حصے تک تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ نمبر 6، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارک میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کے فوائد
کی باتیں وید ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا، یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلے ارشاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ اے لوگو، آپس میں سلام عام کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور صلح رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی تہجد کی نماز ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کے وقت آدمی اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں 2 رکعت پڑھیں یا 1-2 رکعت پڑھے تو وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں میں سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گردن پر جب وہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرے لگا دیتا ہے، ہر گرے پر یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، بس خوب سو۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتا ہے، پھر اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ بھی کھل جاتا ہے، اور پھر اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تمام گرے کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش ہو کر پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث نفس اور سست ہوتا ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو باہر سے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کی تہجد پڑھیں جب سب لوگ سو رہے ہوں۔ نمبر 6، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ کی طرف تقریب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے رکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ نمبر 7، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالیٰ خوب خوش ہوتے ہیں، ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، اور دوسرا اس قوم سے جو نماز صف بندی کریں، اور تیسرا اس قوم سے جو جہاد میں صفیں بنائیں تاکہ کفار سے مقابلہ کریں۔ نمبر 8، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں، کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ وقت نماز تہجد کا ہی ہوتا ہے، جس وقت باری تعالیٰ یہ صدا لگاتا ہے، محترم ناظرین، تہجد کے وقت کی روحانی فضیلت بہت زیادہ ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس وقت اللہ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ تہجد کی نماز اور اس کے دعا کے ذریعے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو تہجد پڑھتا ہے وہ زندگی کے طوفان میں بھی سکون محسوس کرتا ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن ایک رات آپ نے اپنی بہن کے گھر میں قرآن سنا۔ رات کی تاریکی اور قرآن کی روشنی نے دل کا حال بدل دیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اسلام کا قبول کر لیا۔ تہجد کے وقت قرآن کا اثر دلوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کی تہائی میں
جب آنکھ کھل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے خاص بلایا جانا ہوتا ہے۔ اس وقت دعا کا ایک جملہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ہم تہجد کے وقت نہیں جاگ سکتے، کیا کریں؟ فرمایا، تمہارے دن کے گناہ تمہیں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے روکتے ہیں، یعنی دل سے توبہ کرو، وہ تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بس ایک رات کا عمل ہے، تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی قرآنی آیت پڑھیں۔ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، حاجت ہوگی، منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ باقی اس وظیفے کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر عام اور خاص کر سکتا ہے۔ اور دوستو، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس وظیفے کی برکت سے جیسا بھی بگڑا کام ہوگا چند لمحوں میں حل ہو جائے گا۔ آپ وظیفہ جاری کریں گے اور ادھر وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کے ہر طرح کے نقصان سے حفاظت ہوگی اور ہر طرح کی آفات، چاہے آسمانی ہوں یا زمینی، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اس قرآنی آیت کے عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے فائدے ہوگا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں، جیسے ہم نے تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ویسے بھی یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب ان قبولیت کی گھڑی میں بندے اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایسے ایسے فوائد دیتا ہے کہ انسان کی عقل بھی ان کے سوچ نہیں سکتی۔ آج کی اس وظیفے میں آپ کو وہ آیت بتاتے ہیں جو آیت پڑھنے سے ہر خواہش، ہر حاجت منٹوں میں حل ہو جاتی ہے، اور وہ آیت جو تہجد کے وقت اگر 101 مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ کی مدد اترتی ہے، اور یہ وہ آیت ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سورۃ غافر آیت 60۔ اس آیت کو تہجد کے وقت 101 مرتبہ پڑھنے سے رکا ہوا رزق کھل جاتا ہے، اولاد کی نعمت ملتی ہے، امتحان میں کامیابی، اولاد، بے روزگار کو روزگار اور نوکری، بے شمار فوائد، دل کو سکون اور مایوس کو امید مل جاتی ہے۔ ایک خاتون جو 10 سال سے بے اولاد تھی، ہر ڈاکٹر کے دروازے پر گئی، ایک عالم نے اسے تہجد کے بعد یہ آیت پڑھنے کا مشورہ دیا۔ 3 مہینے کے اندر اس نے خوشخبری سنائی۔ عورت اگر تہجد کے بعد صرف اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ لے یا خاموشی سے اللہ سے باتیں کرے تو اللہ اس کی دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ عورتوں کے لیے یہ عمل اپنے گھر، بستر یا جائے نماز پر بیٹھ کر بھی کرنا جائز ہے، اللہ نیت پر نوازتا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تہجد کی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد درود شریف 11 بار پڑھیں۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد پھر یہ آیت 101 بار پڑھنی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سورۃ غافر آیت 60۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر درود شریف 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں، انشاءاللہ جلدی پوری ہوگی۔ ناظرین، دنیا کے دوڑ میں ہم سب کچھ چاہتے ہیں، دولت، سکون، شہرت، کامیابی، عزت، رشتہ، اولاد، رزق، صحت، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ سب ایک ہی در سے ملتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا در، اور وہ در رات کو کھلتا ہے۔ تہجد کے وقت، اس وقت اگر آپ نے اللہ سے بات کر لی، دل سے دعا مانگ لی، اس کی کوئی ایک چھوٹی سی آیت بھی پڑھ لی، تو وہ آپ کو اس دنیا کے ہر در سے بے نیاز کر دے گا، دل کو وہ تسکین دے گا جو سونا، چاندی، شہرت یا محبت بھی نہیں دے سکتی۔ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چاہے ہفتے میں ایک بار یا صرف جمعے کی رات کو، لیکن ضرور بنائیں۔ آج تہجد کے وقت یہ آیت پڑھ کر دعا مانگیں، یقین رکھیں اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق دے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، عزت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لے کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔